یہ آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے اور کل آخری عشرے کا پہلا دن ہوگا۔ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت اور تیسرے میں جہنم سے آزادی۔ پہلا عشرہ جن لوگوں نے رمضان شریف کے روزوں کی پابندی اور نماز کی ادائیگی استقامت کے ساتھ اختیار کی تو دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت بن جاتا ہے۔ جو پہلے عشرے میں استقامت سے اللہ کی فرما برداری میں اس کے حکم کے مطابق پہلا عشرہ گزارتے ہیں، پھر دوسرے عشرے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا مستحق بنا لیتے ہیں اور اپنی کوشش مجاہدہ جاری رکھتے ہیں، تو ان خوش نصیبوں کو جب آخری عشرہ نصیب ہوتا ہے تو آخری عشرے میں ان کی محنت، ان کی مشقت اور ان کے مجاہدے اور ریاضت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس آخری عشرے کو ان کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور سبب بنا دیا جاتا ہے۔ دو چیزیں آج کی تراویح میں جو منزل سننے کا شرف حاصل کیا، اس میں ایک پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ سورہ مومن سے لے کر سورہ الاحقاف تک تمام صورتیں یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ مومن سے لے کر سورہ الاحقاف تک یہ مکمل صورتیں درمیان میں جتنی بھی ہیں متصل، یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں ایک خاص رحمت اور برکت کا پہلو ہے، چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ان میں اللہ کریم نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ سورہ مومن سے لے کر سورہ الاحقاف تک تمام صورتیں جو ہیں وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور اہل بصیرت اور اہل معرفت نے اس سے مختلف لطائف اخذ کیے ہیں جن کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ عرض کیا جائے گا۔ آج کی ابتدائی حصے میں دو چیزیں جو ہیں بہت ہی ہمارے لیے اس میں بڑا ہی سبق، بڑی نصیحت اور بڑی تعلیم ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں جا بجا ان دو چیزوں پر زور دیا گیا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور ایک استغفار۔ یسبحون بحمد ربک، کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ اسی ڈیوٹی پہ مامور ہیں، اور وہ فرشتے جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے، جن کی ڈیوٹی اور جن کی ذمہ داری اور جن کی فریضہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لگایا ہے، وہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ یسبحون بحمد ربک، کہ وہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور اس کے لیے دو لفظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ دو جو ہیں ان میں پہلے حصے میں تسبیح ہے اور دوسرے میں حمد ہے۔ جب اللہ کی تسبیح کرنی ہے حمد کے ساتھ تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہیں یہ مقرر ہیں، متعین ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور دیگر الفاظ جو حدیث شریف کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ بحمدہ کا جو لفظ ہے یہ خاص طور پر اس موقع کے لیے ہے کہ جب اللہ کی تسبیح بیان کی جائے حمد کے ساتھ، تو اس کا بہترین وقت، چونکہ اس پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور اس سے آسان طریقے سے عمل کرنا جو اگر کوئی سیکھنا چاہے تو یہ حدیث شریف پیش نظر رکھے کہ طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ
جس کی تعداد حدیث شریف میں مقرر کی گئی ہے 100 مرتبہ، کہ طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اور غروب آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ، جو سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے ہی لفظ ہیں، یہ اللہ کی تسبیح ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ تو جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرتا ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور یہ کام وہ ہے جو فرشتوں والا کام ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اس کی حمد کے ساتھ۔ اس پر فرشتے مامور ہیں جو حاملین عرش ہیں، فرشتے جو عرش پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو غروب آفتاب سے قبل اور طلوع آفتاب سے قبل یہ عادت بنا لینی چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر کو نکلتے ہیں تو رستے میں یہ پڑھتے جائیں، گھر جاتے جاتے یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکلیں تو پڑھتے آئیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے کہ ان لوگوں میں نام لکھا جاتا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ دوسرا ہے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اسے اصطلاحی شریعت میں استغفار کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک خاص وقت اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، والمستغفرین بالاسحار۔ قرآن مجید میں ایک خاص تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی جو سحری کے وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے ان کا کیا کہنا، ان کے درجات، ان کی فضیلت، ان کی برکات اور اجر جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ تو ایک تو یہ اپنا معمول بنا لیں کہ غروب آفتاب سے بھی پہلے اور طلوع آفتاب سے پہلے یہ تسبیح اپنے اوپر لازم کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور دوسرا حدیث شریف میں اس کا جو اجر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ید، یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے بندوں کی مغفرت کے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر دیکھیے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، تو اتنے مبارک کلمات ہیں، اتنے مقدس کلمات ہیں کہ ان کے پڑھنے سے بندے کے گناہ، غلطیاں، قصور جو ہیں وہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور مغفرت طلب کرنا۔ تو اذان فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 20-25 منٹ عادت بنا لے آدمی کہ اذان فجر سے پہلے اٹھے اور کم سے کم 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے جتنی بھی توفیق ہو 2 سے لے کے 8 تک۔ تہجد کی نماز جو حضور سے منقول ہے وہ 8 رکعت ہے، پچھلے درسوں میں بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ تہجد کی نماز جو ہے رمضان شریف میں تو آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد بھی عادت بنانی چاہیے۔ اور والمستغفرین بالاسحار، کہ سارا دن بندہ استغفار پڑھتا ہے اور پڑھ سکتا ہے، اس کا اجر ہے، اس کی برکت ہے، مگر سحری کا جو استغفار ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بطور استحسان اور تعریف کے طور پر اللہ کریم نے خوبی کے طور پر اور صفت کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو سحری کے وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار۔ 2 چیزوں کو آج کی منزل کے ابتدائی حصے میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ میں تو خود حدیث شریف میں کئی مرتبہ جب یہ پڑھتا ہوں تو اس وقت بڑا ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے کہ حضور سے جب بھی کوئی شکایت کرتا کسی پریشانی کی، رزق کی تنگی کی اور دیگر معاملات کی جو کوئی شکایت کرتا تو حضور ہر ایک کے حسب حال فرماتے تھے کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ روزی کی بندش، پریشانیاں، دکھ، بیماری، ہر چیز کا علاج جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ یاد کر لینا چاہیے۔ یہ بندے کے سارے معاملات جو ہیں جو ان بیلنس ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں، خرابیاں پڑتی ہیں، استغفار سے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح فرما دیتا ہے۔ تو یہ دو ایسے عمل آج کے درس میں نے عرض کیے ہیں جس کا وقت بہت کم لگتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی پریشانی آتی ہے، ہم یہ اتنی تسبیحاں نکالتے ہیں صبح، اتنی شام نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ آج کی منزل میں آیا ما اصابکم من مصیبت، جب بھی کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے نا، بما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہی کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ آج کی منزل میں ہمیں رہنمائی ملی ہے، اور اس کی ایک عمدہ مثال میں آپ سے دیتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہاں بھی تشریف لاتے رہے، ان کے جنازے میں میں اور حاجی ساجد اقبال صاحب کراچی میں گئے تھے، مولانا شوکت حسن خان صاحب ان کے ایک مرید تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نماز کا بڑا پابند ہوں، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، اور میں اتنی تسبیحاں صبح نکالتا ہوں، اتنی زور کے بعد نکالتا ہوں، اتنی عصر کے بعد، اتنی مغرب کے بعد، اتنی عشاء کے بعد، اتنی تسبیحاں نکالتا ہوں لیکن پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی۔ تو حضرت صاحب نے نا صرف 2 منٹ خاموشی اختیار کی اور مراقبہ کیا، اور اس کے حال پر نظر ڈالی کہ کیا معاملہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھے، تسبیحاں بھی نکالے، اور پھر یہ شکوہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا حاجی صاحب تسبیحاں نکالتے ہیں، کبھی زکوٰۃ بھی نکالی یا نہیں نکالی؟ تو وہ حاجی صاحب ایک دم سے چونک گئے اور ان کی گردن جھک گئی۔ انہوں نے کہا جی زکوٰۃ تو کبھی نہیں نکالی، تسبیحاں نکالتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کی نمازیں بھی اور آپ کی تسبیح بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آج کی منزل میں بڑا ایک پیارا، بڑا ہی اہم اور اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، ما اصابکم من مصیبت، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، جانے اور انجانے میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جانے انجانے میں جو ہم سے خلاف اولا، نیک آدمی سے خلاف اولا بات ہو تو اس سے کی بھی پکڑ ہے، عام آدمی کی اور بات ہے۔ ایک آدمی اللہ کے قریب ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کا محبوب ہے، مقرب ہے، اس سے گناہ تو دور کی بات ہے، اگر خلاف اولا بھی کوئی بات ہو جائے تو اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے۔ کام تو جائز ہے لیکن جائز کاموں میں خلاف اولا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کام جب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت، تمہیں کوئی تکلیف، کوئی دکھ، پریشانی آئے تو تمہارے اپنے کسی عمل کی وجہ سے آتی ہے، کسی ایسے بول کی وجہ سے آتی ہے کہ تمہاری زبان سے ایک جملہ نکل گیا تو پھر اس کی وجہ سے بندے کو گرفت و پکڑ آتی ہے۔ میرے اپنے مشاہدے میں ایک واقعہ ہے، یہ جوائنٹ فیملی کا جو ہمارے ہاں تصور ہے، 2 بھائی تھے، وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، شادی شدہ تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی بچے تھے، کاروبار ان کا اکٹھا تھا۔ تو جب کاروبار اکٹھا تھا تو وہ مل کر کھانا پینا بھی گھر میں دونوں بھائیوں کا مشترکہ پکتا تھا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ ظاہر بات اختلاف ہو جاتا ہے، جائیداد کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، بیویاں دونوں، ایک اس کمرے میں ایک اس کمرے میں۔ ایک مانگنے والی آئی نا تو اس نے آ کے کہا جائیداد کی تقسیم ہونے کے بعد، اس نے کہا کہ بی بی جی کو اللہ کے نام پہ دو، تو وہ ایک بی بی دوسری بی بی کو سنانے کے لیے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ جو کچھ ایسی ہوتے لٹ کے لے گئے، ہوں اگو اللہ دے گا تو پھر ویکھی جائے گی، تم معاف کرو، جو کچھ ساڈے کول ایسی ہوتے جائیداد ونڈی گئی تے ہر شے انہاں کھو لئی، ساڈے کول جھاڑو ہی پھیر لیا، انہاں مانجا پھیر کے ہر شے سانبھ لئی، اگوں ہوں اللہ دے گا تو پھر ویکھی جائے گی۔ تسی سنا رہی تھی بی بی کو، لیکن اس بول کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، اس طرح کے واقعات آپ کو بھی معاشرے میں ملتے ہیں۔ تو ایک آدمی ہے، وہ اگر کوئی مانگنے آئے تو کہتے ہیں وہ دیندے رہی دا یار اللہ دی راہ چ۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ قلت کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، یہ نہ دیکھو کون ہے مانگنے والا کیا ہے، جب کوئی سائل آ گیا ہے تو کچھ نہ کچھ دو، اس کو خالی نہ لوٹاؤ، خالی نہ لوٹاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مستحق نہیں ہے لیکن اب آ گیا مانگنے پہ،
اگر اس طرح سے مستحق تو ڈھونڈنا شروع کر دو گے تو بے نیاز رب بھی تو سب کو روزی دے رہا ہے، اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر دینے کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ خیرات دیتے ہیں کسی کو، کہتے ہیں اے لوکاں کو گھنڈ بنا لیا اے نشئی بندہ ہے، منگدا پھردا، دے بھی دیا ہے اور یہ بات کر کے وہ سارا کام ہی خلط کر لیا۔ جب دے دیا اللہ کے نام پہ نکال دیا تو اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کی تفسیر بڑی میں نے پڑھی رات کو، بڑی تفصیلی اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی، بندہ مسجد کو چندہ دیتا ہے، اے جی چندہ کھا جاندے مسجد والے، دے بھی دیا ہے اور بعد میں بات کر دی، اور اسی طرح دوسری بات کر دی، کوئی کسی کو دیا تو لو جی انہوں نے کاروباری بنا لیا منگندہ۔ جب بھی دے دیا اللہ کی بارگاہ میں، ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم کا معنی یہ ہے کہ آدمی نیکیاں کرتا ہے لیکن کوئی ایسی بات کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، اچھی بلی نماز پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، نکلتے نکلتے مسجد میں کسی کے ساتھ مسجد کے اندر ہی کوئی ایسی بات کر دی جس سے تمام نیکیاں جو ہیں ان پہ گرد و غبار پڑ جاتا ہے۔ تو بھئی یہ بول جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو۔ بعض گرفت انسان کو آتی ہے بول کی وجہ سے، بعض گرفت آتی ہے اعمال کی وجہ سے، کسی کا دل دکھا دے، تکلیف دینے کی وجہ سے، تو اس پہ ہمیں غور رکھنا چاہیے۔ ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، جو تکلیف آتی ہے فوراً استغفار کرو، پریشانی آئے تو فوراً استغفار کو۔ اسی لیے حضور نے جب بھی کوئی تکلیف حضور سے عرض کرتا، پریشانی ظاہر کرتا، تو حضور ایک ہی وظیفہ بتاتے تھے، کثرت سے اپنے رب سے استغفار کرو۔ اور حضور نے پھر خود ارشاد فرمایا، حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، بھئی حضور تو تمام مرسلین کے سردار ہیں، مگر حضور نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ کیا ہے تعلیم؟ جو معصوم ہیں وہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہم سے تو قدم قدم پر خطائیں ہوتی ہیں، قدم قدم پر لغزشیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں، اور یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے کبھی بھی کہ نماز بھی پڑھنے ہیں پھر بھی پریشانیاں ہوتی، قرآن پڑھنے ہیں پھر بھی پریشانیاں ہوتی۔ اس کی تو اپنی برکت ہے، نماز کی وہ تو اپنی برکتیں مل رہی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی جزا مل رہی ہے، اس کا اجر مل رہا ہے۔ یہ معاملہ اور ہے، ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، یہ معاملہ اور ہے، اس کا اجر مل رہا ہے، اور جو ہماری خطائیں ہو رہی ہیں اس پہ گرفت بھی ہوتی ہے، اس پہ پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے استغفار بہترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، مخلوق کو تنگ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک بڑی عبادت بنی اسرائیل قوم ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، بنی اسرائیل قوم ایک بڑی پارسا خاتون تھی اور بڑی نیک تھی، لیکن اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود، ہم کہتے ہیں جی اتنی تسبیحیں صبح نکالتا ہوں، اتنی شام نکالتا ہوں، تسبیحیں وہ بھی بہت نکالتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی، لیکن ایک اس سے غلطی ہو گئی کہ اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی اور اس کے گھر میں اس کو کھانے پینے کا اس کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ وہ جو بلی ہے نا وہ بھوکی مر گئی، پیاسی مر گئی۔ بس اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام نیک اعمال جو ہیں اس کو ضائع فرما دیا، اور اس ایک عمل کی وجہ سے وہ گرفت میں آ گئی۔ تو کوئی بھی ایک عمل، کوئی بات انسان سے ہو جاتی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ جو استغفار کا حکم ہے نا سلام پھیرنے کے بعد، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس میں یہ حکمت ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ صاف ہوتے رہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو 2 چیزیں آج کی منزل میں، ایک استغفار اور ایک تسبیح، دوسرا یہ کہ پریشانیاں جو آتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں سے جو محبت و پیار ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ سوسائٹی کا بڑا اثر پڑتا ہے، جیسی بیٹھک ہوگی ویسا اثر پڑے گا، لوگوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں، عقائد بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی آج ایک آیت کریمہ جو ہے وہ بڑی ہی قابل التفات ہے، اور اس سے ہمیں بہت بڑا ایک سبق و نصیحت ملتی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا کے سب دوست قیامت کے دن
ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جو دوستی اور یارانہ دنیا کی وجہ سے ہوگا قیامت کے دن وہ ختم ہو جائیں گے، الا المتقین، جو اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہوگا، متقین سے، وہ تعلق قیامت کے دن قائم رہے گا۔ وہ نیک بندوں سے تعلق جو ہے وہ قائم رہے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کی منزل میں گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی کسی سے دعا کرانے کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضور نے فرمایا کہ تمہاری اویس سے ملاقات ہوگی اور ان سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ حضور خود رحمت للعالمین ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جہاں کو اللہ کے نیک بندے مل جائیں ان سے دعا کرانی چاہیے، اور نیک لوگوں سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے، ان سے محبت و پیار کا رشتہ رکھنا چاہیے۔ باقی سب دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی، بعضهم لبعض عدو الا المتقین، مگر نیک لوگوں سے جو تعلق ہوگا وہ قیامت کے دن قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں قرآن مجید کا فہم، شعور اور ادراک عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مولا کریم، آج ماہ رمضان الکریم کے آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے، اپنے محبوب پاک کے صدقے سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی خطائیں، سب کے گناہ لغزشیں معاف فرما۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس رمضان کریم کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بالخصوص شاہد جاوید صاحب کی دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ان کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں، جن بیماروں کے متعلق دعا کے لیے کہا گیا، سب کے حق میں ہم مل کر دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ اس رات کی برکت سے سب کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ، رزق روزی میں برکت، صحت میں، عمر میں برکت۔ یہ جو کرونا کی کیفیت سے پریشان ہیں لوگ، یا اللہ اپنی شان کریمی سے اس سے نجات عطا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں قصور معاف فرما۔ اے میرے رب کریم، ہم سے راضی ہو جا، اس آخری عشرے میں ہمیں اپنے ذکر، عبادت، بندگی کی توفیق مرحمت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، اس رات میں کچھ ذکر اذکار کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا